ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، مذاکرات اچھے رہے۔ ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت کی میڈیا سے گفتگو، کہا ٹرمپ امریکی مفادات پر ہی معاہدہ کریں گے۔ کہا پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے، دونوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیٹ ہیگزیت کا کہنا تھا چین کے ساتھ نئے قسم کے تعاون کی طرف جا رہے ہیں۔ چینی وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات ہوئی، کوشش ہوگی ہر ماہ دفاعی ٹیمیں آپس میں ملیں۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ صدر ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سچویشن روم میں ہونے والا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اجلاس کے بعد وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا صدر ٹرمپ صرف ایسے معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو۔ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی صدر پر خیانت کا الزام لگا دیا۔ ایکس پر لکھا جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے خیانت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھنے اور مذاکرات میں حد سے زیادہ مطالبات سے ثابت کر دیا کہ وہ مذاکرات کے خواہش مند نہیں ہے، دوسرے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران آبنائے ہرمز سے 24 جہاز گزر گئے۔ ان میں تیل بردار ٹینکرز، کنٹینر بردار جہاز شامل تھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں کو ایرانی بحریہ کی سیکیورٹی حاصل رہی۔ آبنائے ہرمز پر ایران مسلسل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ایران کے کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں 30 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے ایران نے بیلسٹک میزائل سے ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے 2 جدید ترین MQ-9 ڈرونز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کویت کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے 2 روز پہلے نام لیے بغیر امریکی اڈے پر حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکہ ایران میں اس بار بھی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان نے صورتحال میں بہتری کے لیے سفارتی رابطے تیز رکھے۔ پاکستان امن کا معمار ملک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دنیا میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کی قیادت سے پاکستان کو نئی شناخت ملی۔ دنیا آج پاکستان کو امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتے دیکھ رہی ہے۔ مارکو روبیو سے ملاقات خوشگوار رہی۔ فلسطین سے متعلق پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ کی ایکس پوسٹ، لکھا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مظفر آباد میں مذاکرات۔ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے 31 مئی کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں۔ رہنما ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہی مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثنا کا کہنا تھا جس معاملے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ مہاجرین کو مائنس کرنے سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر سمیت متعدد مسافروں کی اسکردو کی فلائٹ مس ہو گئی۔ لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں آج انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جانا تھا، بروقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا تو دیکھا راولپنڈی پولیس سے ٹریفک روکا ہوا ہے۔ ٹریفک بلاک کرنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کی گئی۔ مجھ سمیت 13 مسافروں کی فلائٹ مس ہوئی۔ سینکڑوں مسافر خواتین، بچے اور بزرگ رل گئے۔ بے حسی اور نالائقی کی بھی حد ہوتی ہے۔
تمام سیاسی جماعتیں گلگت میں انتخابی مہم چلا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں بلاول بھٹو وہاں جا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف گئے، امیر مقام وہاں بیٹھے ہیں، مجھے اسکردو جانے سے روک دیا گیا، کیا ہم پاکستانی نہیں؟ عید پر میجر سرنے کے بعد مریم نواز کا پہلا سوال صفائی سے متعلق تھا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں شدید گرمی کے باوجود ستھرا پنجاب کی ٹیمیں کام کرتی رہیں۔ ستھرا پنجاب کی ٹیم کی محنت کے بغیر یہ آپریشن ممکن نہیں تھا۔ آپریشن میں 40,000 سے زائد مشینوں نے حصہ لیا۔ کس دن کتنی آلائشیں اٹھائیں، ڈیٹا ڈیجیٹلائز کر دیا۔ کراچی میں عید کے چوتھے دن بھی آلائشیں نہ اٹھائی جا سکیں۔ شرف آباد، عالمگیر روڈ، گرو بندر اور سوجا بازار سمیت کئی علاقے انتظامیہ کی غفلت کا شکار ہو گئے۔ پوش علاقوں میں بھی آلائشوں کے ڈھیر، اسپتال کے قریب بھی گندگی دکھائی دی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، ژالہ باری بھی ہوئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 48 ملی میٹر بارش ایسٹر ٹاؤن میں ہوئی۔ نارووال اور قصور میں بھی بادل برس پڑے۔ گجرات اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری۔ چنیوٹ اور گردنوا میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے میرپور میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کوٹلی میں بھی رم جھم سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا طوفانی بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا اربن ایریاز میں بارش کا پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، مین ہولز پر ڈھکن یقینی بنایا جائے۔ آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز کو اشرافیہ کی ضرورت قرار دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان ہے۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی ٹیکس 1 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر 8% کا رعایتی سیلز ٹیکس ختم کر کے 18% پر لایا جا سکتا ہے۔ سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان۔ صوبے کو دہشت گردی سمیت منظم جرائم جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس ڈی ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ پولیس کے شہداء ہمارا فخر ہے۔ ہزاروں افسران اور اہلکاروں نے دہشت گردی اور جرائم کے خلاف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ K4 کا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، صوبہ اور وفاق نورا کشتی کرتے ہیں، ایم کیو ایم اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے نون لیگ نے کراچی کو آج تک کوئی منصوبہ نہیں دیا۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اداروں کا بیڑا غرق کیا، کرپشن اور لوٹ مار کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ وزیر اعظم سے بھی کہا تھا عوام پر سے لیوی کا بوجھ ختم کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں عامروں کے ادوار میں اقتدار کے مزے لینے والے آج کس منہ سے ہمیں بی ٹیم کہہ رہے ہیں؟ دن بھر پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والے صدر آصف علی زرداری سے ہی مطالبات کر رہے ہیں۔ سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں پر اپنے جھنڈے لگانے والی جماعت اسلامی کو کارکردگی نظر نہیں آتی۔ شہریوں کے پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ شہریوں کے بینک اور موبائل اکاؤنٹس بلاک کرنے پر ایف آئی اے پر برہم، ڈی جی ایف آئی اے کو متعلقہ افسران کے خلاف انکوائری کی ہدایت۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے 3 ماہ میں انکوائری مکمل کی جائے، اس دوران افسران کو آپریشنل ذمہ داریاں نہ دی جائیں، محض انکوائری کی بنیاد پر شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ درخواست گزاروں کے پاسپورٹ یا بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے قانونی حکم نہیں تو سہولتیں بحال کی جائیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت تحقیقات جاری رکھی جائیں گی۔ کروڑوں روپے کی کرپشن کا ریفرنس، صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی سمیت 10 ملزمان کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ملزمان پر پولیس ملازمین کی تنخواہوں میں غیر قانونی کٹوتیوں، کروڑوں روپے کی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔
ملزمان پر ترقیاتی منصوبوں میں ہڈ اور سرکاری فنڈز میں بے ضابطگیوں کا بھی الزام ہے۔ ضلع اسپتال کراچی کے واش روم میں مبینہ طور پر بچے کی پیدائش، تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ ترجمان جے پی ایم سی ڈاکٹر وقاص نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ کمیٹی پیر کو رپورٹ پیش کرے گی جس کے بعد حقیقت معلوم ہوگی۔ کراچی کے علاقے کورنگی 5 میں اسٹنٹ کرتے موٹر سائیکل سوار کو حادثہ، نوجوان ساجد جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں نوجوان کو ہینڈل پر ہاتھ رکھے بغیر موٹر سائیکل چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ توازن بگڑنے پر موٹر سائیکل فٹ پاتھ پر چڑھ کر درخت سے ٹکرائی، پیچھے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار نے بمشکل ہی خود کو بچایا۔ حادثہ عید کے دوسرے دن پیش آیا۔ لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم ایکسپریس کا انجن نوشہر و فیروز کے قریب لاکھا روڈ اسٹیشن پر فیل۔ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کراچی ایکسپریس کو مہراب پورہ رحمان بابا ایکسپریس کو سٹھارجہ میں روکا گیا، متبادل انجن روڑی سے طلب کیا گیا۔ قراقرم سمیت دیگر ٹرینوں کے مسافر گرمی سے بے حال۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، چاندی کی قیمت میں معمولی کمی، فی تولہ سونا 1300 روپے اضافے سے 4,76,162 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $13 اضافے سے $4,538 پر، فی تولہ چاندی 21 روپے کمی سے 8,013 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ روسی فوجی ہاتھ سے دفاعی نظام استعمال کرنے لگے، انٹرسیپٹر ڈرون اڑا کر یوکرینی حملہ آور ڈرون کو تباہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی۔ ڈونسٹک کے علاقے میں روسی فوجی نے ہاتھ سے انٹرسیپٹر ڈرون لانچ کیا جو فوری ہدف کی جانب بڑھا اور چند لمحوں میں یوکرینی ڈرون کے ٹکڑے ہو گئے۔ استنبول میں جلسے کے دوران ڈاؤن سنڈروم کی شکار بچی کا ترک صدر سے محبت کا والہانہ انداز، ہاتھ میں تحفہ لیے اسٹیج پر آ گئے۔ صدر اردوان نے بھی اسی جذبے کے ساتھ بچے کی محبت کا جواب دیا۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفظی سو نے دھوم مچا دی۔ کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے کے لیے شائقین امڈ آئے۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔